اعظم پاکستان عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور دوسری، کیونکہ میں نے اتنی زیادہ پریزنٹیشنز لی ہوئی ہیں اپنی زندگی میں، یہ جو ابھی آپ نے فلم دکھائی، میں اس کی بھی مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شکر ہے کہ آپ نے بڑی چھوٹی 3-4 منٹ کی دکھائی اور لمبی نہیں دکھائی، کیونکہ عموماً لوگ سو جاتے ہیں پریزنٹیشنز کے اندر۔ یہ بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی۔ اچھا جی، اب پہلے تو میں آپ سب کے سامنے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کو، جب آپ پیچھے دیکھیں گے نا کہ یہ ایک عظیم ملک پاکستان جب دنیا میں کھڑا ہوگا، تو آپ یہ دن یاد رکھیں گے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کی بڑی بار بار بات کرتا ہوں۔ ایک تو ہوتی ہے نا، الیکشن سے پہلے لوگ ووٹ لینے کے لیے اسلام کو بیچتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، الیکشن سے پہلے زیادہ بات نہیں کی، میں نے الیکشن کے بعد بات کی ہے۔ اس کا مقصد ہے، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا، وہ ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ ان کی راستے پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو۔ قرآن ہمیں حکم کرتی ہے، اور وہ کیوں کرتی ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ ہر چیز قرآن میں ہماری بہتری کے لیے۔ تو جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا۔ اس ماڈل کو ان عربوں نے، جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی دو سپر پاورز کے سامنے، انہوں نے وہ ماڈل اپنا کے دنیا کی امامت کی تھی۔ تو وہ جو ماڈل ہے وہ بڑا ضروری ہے آپ کا سمجھنا۔ بار بار آپ سوچتے رہیں کہ ہر رول ماڈل ہوتا ہے انسان کا۔ میرے کرکٹ میں رول ماڈل میرے 2 فرسٹ کزن تھے، میں ان کو کاپی کرتا تھا، اور پھر جیسے جیسے اوپر گیا تو رول ماڈل بھی بدلتے گئے۔ ہر وقت کسی کو انسان فالو کرتا ہے۔ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے جو اصول تھے، جس نے وہ لوگوں کو اٹھایا تھا اوپر، وہ بڑا ضروری ہے ہمیں بار بار یاد رکھنا۔ وہ کیا اصول تھے؟ اس کے اندر اصول یہ تھے کہ پہلے عدل اور انصاف تھا، اس میں رحم تھا۔ ایک ریاست نے پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست بنی، ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بوڑھوں کی۔ پینشنز بھی مدینہ کی ریاست میں نکلی تھی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں۔ بوڑھوں کی بھی ذمہ داری لی، حالانکہ پیسہ نہیں تھا، وہاں احساس تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ رول آف لا تھا، انصاف تھا۔ اور سرکار مدینہ نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے برباد ہوئی جدھر 2 قانون تھے، ایک طاقتور اور ایک کمزور کے لیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آج اپنے پاکستان میں یاد رکھیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وی آئی پی جو جیلوں کے اندر جو اربوں روپے کی چوری ہے، ان کو ایئر کنڈیشن مل رہا ہے جیلوں میں، اور جو بیچارہ چھوٹی سی چوری کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جیلوں میں جو ہوتا ہے، سب کو ہمیں پتہ ہے کہ بیچاروں کے اوپر، ایک کمزور آدمی کے اوپر جیل میں کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور آج جو معاشرے آگے نکلے ہیں وہاں طبقاتی قانون نہیں ہے، وہاں ایک ہی قانون ہوتا ہے، طاقتور اور کمزور کے لیے۔ اب مدینہ کی ریاست میں ایک اور چیز تھی، اور وہ تھی کہ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا اور کمزور پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ آج مغرب میں اس کو پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں۔ ہمارا جو ملک آج جدھر کھڑا ہوا ہے، یہ پلیز یہ آپ سب سمجھیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ میرا تو کوئی پاکستان سے باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میرا تو کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، میرا تو جینا مرنا ادھر ہے۔ تو اس لیے میں جو چیزیں کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے، وہ اس طرح ہے کہ اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں جن کا سارا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں۔ ان کا اور آپ کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے، ان کے مفادات کچھ اور ہے۔ اگر روپیہ پاکستان میں نیچے گرتا ہے تو ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں، ان کی تو دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں اگر میں بھی ان کی طرح کروں کہ اچھا جی ملک میں اگر ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے تو میں بھی قرضے لے لوں، مزید اور قرضے لوں،
مجھے کیا فکر ہوگی اگر ملک کا دیوالیہ نکل گیا, کیونکہ میں تو باہر چلا جاؤں گا. میرے ابھی بھی جو بھی ان کے رشتہ دار جن کے اوپر کیسز ہیں سب باہر بھاگے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی طرح رہ رہے ہیں. میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے. اس لیے اب میں آپ کے سامنے پاکستان کا سیناریو رکھ رہا ہوں اور آپ کو ایک اپنی ٹیم سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے اکٹھے نکلنا ہے اس میں سے, اور اس میں آپ کا انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے جو پاکستان کو انشاءاللہ اس میں مشکل مرحلے سے نکالے گی. اب یہ دیکھیں کہ جب قرضہ ہمارا گیا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ 10 سالوں میں, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پچھلے 1 سال میں ہم نے سارا ٹیکس اکٹھا کیا, آدھا چلا گیا ان قرضوں کے اوپر سود دینے پہ. اب خود سوچے کہ پہلے وہ ملک جو سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرے, جو بھی اسے عاصم نے ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی بات کی تھی, ساری دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے, تو پہلے ٹیکس سب سے کم اکٹھا کرے, اور جو اکٹھا بھی کرے آدھا چلا جائے قرضوں کی قسطیں دینے پہ, یہ سود دینے پہ, تو ملک تو نہیں چل سکتا. جدھر آج ہم ہیں ہم اب آگے ایسے نہیں چل سکتے. اگر کسی کا خیال ہے کہ جی ہم اسی طرح تھوڑے سے سارے پاکستان میں, آپ سوچیں کہ 70% یا شبر زیدی نہیں ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 70% پاکستان کا جو ٹیکس ہے وہ میرے خیال میں 300 کمپنیز دیتی ہیں 70% ٹیکس. جو سروس سیکٹر ہے وہ ٹیکس ہی نہیں, وہ 1% ٹیکس بھی نہیں دیتا, 20% سروس سیکٹر ہے. ہمارا ایگریکلچر ہے وہ جی ڈی پی پہ وہ بھی 20-25% دیتا ہے, وہ بھی 1% ٹیکس دیتا ہے. تو ملک جو اب آگے, یہاں سے اب ہم نے آگے چلنا ہے, یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جیسے پاکستان کو چلایا جا رہا تھا اب ویسا پاکستان نہیں چل سکتا. ابھی ہم نے کوشش کی, یہی ابھی کر رہے ہیں کہ سارے ٹیکس نیٹ میں لوگ آئیں. اب ایک بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ نہیں جی ہم نے ہمارے سے پیسے لے لیں, ہمارے سے فکس ٹیکس لے لیں, لیکن ہمیں ٹیکس نیٹ میں نہ ڈالیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایف بی آر کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جس سے لوگوں کو, اور ٹھیک لوگ کہتے ہیں, کیونکہ ماضی میں جو ایف بی آر نے کیا ہے پاکستان میں, وہ تو خود پچھلے فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ جتنا یہ پچھلے سے پچھلا یعنی کہ جو 2013 میں شوکت ترین تھے, انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے اندر کوئی 700 ارب روپے کی تو ایف بی آر میں چوری ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ چیز. اب ہمارا کام ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا. ہم نے شبر زیدی کو باہر سے لے کے آئے ہیں, پوری آپ کی, میں یہ ابھی آج کہہ دوں کہ پوری طرح تیاری ہو رہی ہے ایف بی آر کی ریفارمز کے اندر. اس میں آٹومیشن آ رہی ہے تاکہ لوگوں کو نہ سامنے, یعنی کہ ہیومن کانٹیکٹ ہی نہ ہو جو دنیا میں ہے. ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے, اس میں ہم یہ سب کچھ کرنے لگے. لیکن جو یہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ ہم, اور بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ان لوگوں نے شوکت خانم کے لیے بڑا پیسہ دیا ہوا ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی بھی یہ اگر سمجھتا ہے کہ ہم آپ پریشر ڈالیں گے, اسٹرائک کریں گے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, پلیز یہ سمجھ جائیں اگر میں پیچھے ہٹوں گا میں آپ سے, اس قوم سے غداری کروں گا, کیونکہ قوم پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے. آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آدھا ٹیکس چلا جاتا ہے سود دینے پہ, جو قرضے انہوں نے پچھلے 10 سال میں لیے ہیں, تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں جی ہسپتال ٹھیک نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ابھی آپ نے یونیورسٹی مانگی. بڑی سوچیں, گجرانوالہ 50 لاکھ کی آبادی میں آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی نہیں ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے, جو کوالٹی ہسپتال ہے وہ نہیں ہے. تو جب اس کے لیے ٹیکس کا, اس کے لیے پیسہ چاہیے, پیسہ کدھر سے آئے گا اگر ٹیکس ہی نہیں اکٹھا ہو رہا؟ اس کے علاوہ یہ سود, اگر ہم اس باری ٹیکس نہیں اکٹھا کرتے تو یہ مزید قرضوں کے اوپر تو سود دینا ہے, تو وہ تو بڑھتا جائے گا. تو اس لیے میں آج سارے اپنے جو تاجر برادری میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح چلتا جائے, ویسے نہیں چل سکتے. اس پہ
پہلے تو یہ آ جائیں کہ سب نے انشاءاللہ ہم نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. اس کے بعد یہ میرے سے پھر کہے کہ ہم کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, کیسے آپ کے لیے فارمز بہتر کر سکتے ہیں. اس میں مسلسل بزنس کمیونٹی سے ہمارا کانٹیکٹ رہے گا. ہمارے کامرس منسٹر بیٹھے ہوئے خود بزنس کمیونٹی سے ہیں, مسلسل شبر زیدی وہ خود پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. آپ سے کانٹیکٹ مسلسل رہے گا, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. جدھر جدھر لوگوں کو پرابلم ہے آپ کے لیے ابھی ہیلپ لائن تیار کر رہے ہیں. کوئی بھی ایف بی آئی کے FBR میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو آتا ہے اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس اب وہ لوگ ہوں گے جو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل آپ کے مسئلے حل کرتے رہیں گے. لیکن یہ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ساری قوم بجائے 22 کروڑ لوگوں میں صرف 15 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ لوگوں میں 15 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اگر 22 کروڑ لوگوں میں ہم تھوڑا بھی لوگ ٹیکس دیں, تھوڑا بھی ٹیکس دیں, تو ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ ہم یہ قرضوں کی دلدل سے بھی نکل جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں, اعلیٰ تعلیم دے سکتے ہیں, یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں, صاف پینے کا پانی دے سکتے ہیں. یہ تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے آگے. اس لیے یہ انشاءاللہ آپ نے سب نے ہمارے ساتھ ملنا ہے, آپ نے ٹیم بننا ہے. میں آپ کو یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہر قسم کا جو آپ کا مسئلہ آئے گا FBR سے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, وہ ہم حل کریں گے. جو آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کہا, ہم نے ایک اسپیشلی ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کا نام بھی اناؤنس کریں گے. کل ہی میں نے ان کو انٹرویو کیا ہے, جن کا بڑا تجربہ ہے اب ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, کیسے ہم اپنے